کے احکامات کی تفصیل بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کی قرات اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کم از کم اسے اپنے آپ کو سنائی دے۔ یہ مناسب ہے کہ اس کی قرات اس کو اپنے آپ کو سنائی دے، اتنی خفیف سی آواز ہو تو بہتر ہے، وگرنہ اگر اس انداز میں پڑھا جائے کہ حروف کی تصحیح ہو جائے، حروف صحیح طرح ادا ہو جائیں، اپنے آپ کو سنائی نہ بھی دے، اتنی بلند آواز نہ بھی ہو تو تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی ایک اور صورت کی تخصیص کرنا کہ ہر رکعت میں وہی پڑھی جائے تو یہ اس میں کراہت ہے، البتہ کسی فضیلت کی وجہ سے یا بعض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صورتوں کا معمول ہونے پر اگر کوئی شخص کوئی صورت مستقل طور پر پڑھ بھی لیتا ہے تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مخصوص صورت پڑھتا رہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص ثابت ہے، تو اس انداز میں اگر کوئی پڑھتا رہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کہیں امامت کا معاملہ ہو تو وہاں کسی کو صورت کی تخصیص نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ اس صورت کو پڑھنا کیا ہے، اسی میں ہی ضروری ہے، یہ کوئی سنت اور مستقل ایک عمل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہے معمول نہیں بنانا چاہیے، یعنی کہ صورتوں کو تبدیل کر کے پڑھنا چاہیے، اور اتنی صورتیں کم از کم ہمیں ہر شخص کو آنی چاہیے کہ ہر رکعت میں ایک الگ صورت پڑھی جا سکے، اتنی صورتیں کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کم از کم کیا ہے الگ صورت پڑھی جائے، جیسا کہ 15 16 17 رکعتیں عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، عشاء میں فرض کیا 17 رکعتوں تک پڑھی جاتی ہیں بعض اوقات، تو اتنی صورتیں کیا ہے ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اس طرح قرات کرتے ہوئے دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، دوسری رکعت میں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قرات تھوڑی سی طویل ہو دوسری رکعت کے مقابلے میں، ہاں ایسا مناسب نہیں ہے کہ دوسری رکعت کی قرات کیا ہو جائے پہلی رکعت کے مقابلے میں طویل اور لمبی ہو جائے، یہ کیا ہے مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر عمل نہ ہو سکے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سنن اور مستحبات کے قبیل میں سے ہیں، سنن اور مستحبات پر عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ عمل ہو سکے تو شرعاً کیا ہے اس کی وجہ سے نماز فاسد یا نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو نماز کے دوران کوئی حدث لاحق ہو جاتا ہے، نماز کے دوران حدث لاحق ہو جاتا ہے تو حدث لاحق ہونے کی وجہ سے انسان کا ساتھ ساتھ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز بھی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ کیا کرے نماز کا نئے سرے سے دوبارہ سے اعادہ کرے، نئے سرے سے نماز کیا ہے پڑھ لے۔ ایک لاحق کے احکامات ہوتے ہیں وہ آگے چل کر جماعت کے احکامات میں ہم کیا کریں گے بیان کریں گے۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ویسے کوشش ہونی چاہیے کہ توجہ اور دھیان اللہ کی طرف، توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہو اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کی ذات کو حاضر سمجھ کر اپنے سامنے سمجھ کر کیا ہے انسان اس انداز میں محبت کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے توجہ اور دھیان کو دھیان رکھنے کے لیے فرمایا کہ جب آدمی قیام کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قیام کی حالت میں اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھے، چاہے کہ مسجد کی دیواروں پر دیکھتا رہے یا سامنے کوئی منظر دیکھتا رہے یا سامنے کے حالات کو دیکھتا رہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے توجہ بڑھتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے، بندہ ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو سجدے کی جگہ ہے اس سجدے کی جگہ میں کیا کرتا رہے قیام کی حالت میں دیکھتا رہے، اور جب رکوع ہو تو رکوع میں اپنے پاؤں کے اوپر کیا ہونی چاہیے نظر ہونی چاہیے، پاؤں کے ناخنوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے،
اور اس انداز میں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہے انسان کے روح کا آغاز، قبض ہونے کا آغاز، روح نکلنے کا آغاز کیا ہے پاؤں سے شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہو۔ اور جب سجدے کی حالت میں ہوں تو سجدے کی حالت میں انسان کی نظر اس کی ناک پہ ہونی چاہیے، اس کی ناک کے اوپر سجدے کی حالت میں نظر ہونی چاہیے۔ اور جب سلام پھیر رہا ہو تو سلام پھیرتے ہوئے سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد اپنے کندھے کے اوپر، دائیں طرف ہو تو دائیں کندھے کے اوپر، بائیں طرف ہو تو بائیں کندھے کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے اپنے دائیں طرف کے لوگوں کو بھی کیا ہے دیکھ لینا چاہیے، دائیں طرف بھی دیکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں کیا ہے اپنے صرف جو کیا ہے کندھا ہے اس کے اوپر ہی نظر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے اندر اگر جمائی آ جائے تو پھر اس صورت میں ویسے تو کھانسی اور جمائی وغیرہ آنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ وہ نہ ہی آئے، جتنا حد تک روکا جا سکے، روکنا ممکن ہو اس کو روک لینا چاہیے۔ لیکن اگر روکنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس صورت میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جب کیا ہے انسان کو جمائی آئے تو ہاتھ کے ذریعے سے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح کیا ہے اگر رکوع وغیرہ میں سجدے وغیرہ میں ہو تو قیام کی حالت میں اپنے سیدھا ہاتھ جو ہے نا اس کو اپنے منہ پر رکھ لینا چاہیے، اور باقی رکوع وغیرہ میں اور سجدے کی حالت میں اپنے الٹے ہاتھ کو کیا ہے رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ یہ مستحبات ہیں، اگر ان کے اوپر عمل ہو جائے نماز میں تو نماز میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، نماز زیادہ کیا ہے مؤثر ہوتی ہے، اس میں زیادہ روحانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کا کیا ہے دل لگتا ہے، یہ ساری چیزیں توجہ اور دھیان کی کیا ہے حامل ہوتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان میں کیا کرے توجہ اور دھیان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔